بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرمه الله المحرم، أكرمه الله بالجنة وأنجاه من النار. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا اکرام کرو، محرم الحرام کے مہینے کا اکرام کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں بہت بڑا مقام، ایک بزرگ مقام عطا فرمائیں گے اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑا انعام ہے۔ جنت مل جانا بہت بڑی بات ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام، اور پھر جہنم سے آزادی، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ حکم کیا ہے کہ اس مہینے کا اکرام کرو۔ یہ حکم کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حکم ہے کہ اس مہینے کا اکرام کرو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اکرام کریں کیسے، یعنی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس طرح کوئی بندہ ہے، بندہ اس کی عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اچھی جگہ بٹھاتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ اب مہینے کا کیا اکرام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی اس مبارک مہینے کا، سال کے پہلے مہینے کا چاند نظر آئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت دعا یہ کرنی ہے، یا اللہ اس مہینے والا بنا دے، بلکہ سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، پورے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب سب سے پہلا عمل، آپ نے مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، نوجوانوں کے لیے حکم ہے، بچوں کے لیے حکم ہے، اور گھر میں جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی صحیح وقت پہ، اول وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت آ جائے گا، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں۔ ان نفلوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے 2 پڑھنے، علیحدہ علیحدہ، اکٹھے 4 نہیں پڑھنے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، پوری۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اور اس کے بعد آپ نے اتحیات کی شکل میں اسی طرح بیٹھ کر، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تو جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں۔ کوئی مریض ہیں، معذور ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پھر اسی طرح پڑھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اور اس کے بعد
آپ نے درود پاک کا تحفہ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 5، 7، 11، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے، کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا بڑی پھر اثر والی ہوگی۔ اتنا کام کر کے جب آپ دعا مانگیں گے، دعا کیا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع سے، نورانیت سے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری سب سے نہیں پڑھتے، 90% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ صبح کی آپ نماز پڑھیں گے، اللہ روزی میں برکت کر دے گا۔ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ عصر کی نماز پڑھیں گے، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ فائدے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی دعا کرنی ہے، یا اللہ پورا سال ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی 10 دن، ان 10 دنوں میں آپ نے استغفار کرنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم 313 مرتبہ، 24 گھنٹوں میں 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اکٹھا پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیا، 50 دفعہ پڑھ لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹوں میں رات اور دن میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں کوئی اگر زیادہ پڑھتا ہے تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا، استغفار کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہو گیا تو کام بن گیا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے، قیامت والے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ اس لیے کم از کم 313، زیادہ آپ کی مرضی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے آپ پڑھیں۔ یہ پہلے 10 دنوں کا عمل ہے، پہلے عشرے کا۔ اور دوسرے عشرے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا، یہ بھی 313 مرتبہ کم از کم، اور زیادہ آپ کی ہمت ہے۔ اب یہ 2 عشرے کا ہو گیا۔ اب تیسرا عشرہ، اس میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ 313 مرتبہ کم از کم۔ اب یہ دعا تو دیکھنے میں بڑی آسان سی اور مختصر سی، لیکن ہے بڑی جامع۔ جب آپ نے یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا، سب سے پہلے اس میں آ گئی دنیا کی ہر بلائی، ہر خوبی اس کے اندر آ گئی، مال و دولت بھی آ گیا، سکون بھی آ گیا، دنیا کی جتنی انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ گئیں۔ آپ اس کا نام لیں یا نہ لیں، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی اس میں جب یہ دعا کریں گے۔ اور آخرت کا بھی اس میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری خوبیاں اور سب بلائیاں مجھے عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہ دعا ہے، بڑی جامع قسم کی دعا ہے، آپ نے یہ تیسرے عشرے میں دعا پڑھنی ہے۔ اب اس مہینے میں جمعے بھی آئیں گے، شب جمعہ کو آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور جمعہ کے دن بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور جمعے والے دن سورہ کہف بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ کام ہو گیا۔ اور
پھر 9 اور 10 محرم کو آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اصل روزہ 10 محرم کا ہے، یہ عاشورہ کا دن ہے، یہ شروع سے ہی اس دن کا بڑا اکرام ہے، حدیث میں بڑی فضیلت اس کی آئی ہے، لیکن یہودی بھی اس کا اکرام کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنا، تم 10 کے ساتھ ایک دن ملا لینا، یا 9 محرم کا رکھ لو یا 11 محرم کا، یعنی یا پہلا دن ملا لو یا دوسرا دن ملا لو، 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، تم 2 روزے رکھو۔ اب ان کی کیا فضیلت ہے؟ آپ کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ روزے کی بھی فضیلت، یکم محرم کو بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور آخری دن جو ہے محرم کا وہ پتہ نہیں چلتا، چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا، آپ 29 کا آخری سمجھ کے رکھ لیں، اگر اللہ توفیق دے 30 کا ہو تو وہ بھی رکھ لیں۔ نفلی روزے میں کوئی مقرر نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، سوموار کے دن کا روزہ، یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ 3 روزے ایام بیض کے رکھے جاتے تھے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پسند کیا، اور آپ کا یہ معمول تھا چاند کی 13، 14 اور 15 کو، 14 تاریخ مکمل روشنی والی ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک یہ معمول بنائیں۔ اور ایک چیز اور ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو نہ بھولیں، اس مہینے میں کوشش کریں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھا جائے، اسی طرح پھر سارا سال آپ نے پڑھنا ہے۔ بعد میں اگر 1 سپارہ روز کا نہیں ہو سکتا تو آدھا پڑھ لیں، اس سے کم پڑھ لیں، جتنا آسانی سے پڑھا جائے وہ پڑھیں، لیکن اس مہینے میں کوشش کریں کہ 1 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے اگر یہ مہینہ آپ گزار لیں گے، دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اتنا بڑا یہ انعام ہے، یہ ہے اس مہینے کا اکرام۔ اللہ اس طرح مجھے بھی، آپ سب کو، میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اسی ترتیب سے اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔